السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ کلاس 6 کی اردو بال بھارتی کی کتاب آسان اور دلچسپ انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آج سے ہم لوگ کلاس 6 کی اردو کتاب بال بھارتی پڑھنا شروع کریں گے۔ اس چینل پر اس کتاب کے تمام سبق، ان کی آسان تشریح اور سوال و جواب مرحلہ وار سکھائے جائیں گے تاکہ آپ کو اردو سیکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ لہٰذا پیارے بچوں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً ضرور پہنچے۔ پہلی بات، حمد، مناجات اور دعا کی شاعری کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اسی کو اپنا پروردگار مانتے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے بندوں سے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ دعا ایک عبادت ہے اور بندے کا حق بھی کہ ضرورت اور مصیبت میں بندہ اللہ سے مدد مانگے۔ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے، اس میں بندہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور بے بسی کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی ضرورت منوانے کے لیے اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے جو اللہ کا حق ہے۔ ذیل کی مناجاتی نظم میں شاعر نے بندے اور اس کے رشتے کو اسی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ آئیے اب میں جو ان کا لیکھک ہیں، جو رائٹر ہیں، خواجہ لطیف احمد، ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتی ہوں۔ اس مناجات کو خواجہ لطیف احمد زرعی نے لکھا ہے۔ وہ 15 ستمبر 1885 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پٹیالہ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر روزگار کی تلاش میں مہاراشٹر کے شہر امراوتی آئے اور محمدن اردو ہائی اسکول میں ملازمت کرنے لگے۔ ان کی تعلیم خدمات کی وجہ سے انہیں برار کا سر سید کہا جاتا ہے۔ ان کی نصابی اور تدریسی کتابیں کافی مشہور ہوئیں۔ خواجہ لطیف احمد زرعی کا انتقال امراوتی میں 1941 میں ہوا۔ آگے آئیے۔ پروردگار عالم، سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا، کمزور یا قوی ہوں سب کو تیرا سہارا۔ ہر ذرے پر رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہیں تیرے اعلیٰ ہوں یا کہ ادنیٰ۔ دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت۔ کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا، پچمردہ کھیتوں کو تو نے ہرا کیا۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی، آفت نہ ٹل سکے جو تو نے ٹال دی۔ نکبت کو دور کر دے رب اعلیٰ ہماری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ اس کا خلاصہ آئیے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں۔ خلاصہ کلام، اس نظم میں شاعر پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور خوبیاں بیان کرتا ہے، پھر انہی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکالتا ہے اور اپنے فضل کرم کرتا ہے، اسی طرح میری بھی مناجات کو سن اور میری دعا قبول فرما۔ شاعر اللہ سے مزید یہ کہتا ہے کہ تو کمزور کو توانا بناتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، مایوسیوں سے نکال کر امید دلاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ شاعر یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں ذلت سے نکال اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اے اللہ، تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کی مناجات سن کر اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ آئیے میں آپ لوگ کو اس کا الفاظ اور معنی بتاتی ہوں۔
مناجات ایسے کلمات جن میں انسان اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، انہیں دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ پروردگار عالم، دنیا کو پالنے والا مراد اللہ تعالیٰ، ہمسر برابری والا، حاجت روا، ضرورتیں پوری کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ، رب کریم، کرم کرنے والا رب، ارجل، ذلیل کم درجے کا، دست قدرت، طاقت رکھنے والا ہاتھ، مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، جلانا، زندہ کرنا، افتادہ، گرا ہوا، مصیبت کا مارا، پچ مردہ، مرجھایا ہوا، گرداب، بھنور، نکبت، مفلسی، ذلت، رب اعلیٰ، اعلیٰ رب، جناب باری، مراد اللہ تعالیٰ۔ بچوں، ابھی ہم نے سبق کو اچھی طریقے سے پڑھا ہے اور اسے سمجھا ہے۔ اب ہم لوگ سوال و جواب شروع کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں اور بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کا کیا ہے؟ مختصر سوال و جوابات جو ہیں اس کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نظم کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے 15 ستمبر 1885 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ یہ میں نے عربی میں لکھ دیا ہے 5، آپ اس کو 0 مت سمجھ لینا۔ کیا لکھا ہوا؟ 15 ستمبر 1885 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، پہلے شعر میں شاعر نے اللہ کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ جواب ہے، اے پروردگار دنیا کے پالنہار، اے پروردگار دنیا کے پالنہار، تو ہی سب سے بڑا اور سب سے بلند مرتبہ والا ہے۔ دونوں جہاں میں تیرا ہمسر یعنی مقابلے کا کوئی نہیں، اور ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، اللہ کن لوگوں کا سہارا ہے؟ جواب، اللہ سبھی کا سہارا ہے، کمزور ہو یا قوی ہو، غریب ہو یا امیر۔ سوال نمبر 4، اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے؟ جواب، اللہ کا حکم ذرے ذرے پر چلتا ہے۔ آپ اسے جو میں جواب میں آپ کو دیا ہے، بتایا ہے، یہ سارے آپ کو اسی سبق سے بتایا گیا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اور بھی کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مختصر سوال ہے اس لیے میں نے مختصر جواب دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سوال نمبر 4 کیا تھا؟ اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے؟ جواب، اللہ کا حکم ذرے ذرے پر چلتا ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ کا دست قدرت کیا کر سکتا ہے؟ جواب، اللہ کا دست قدرت یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور جس کو چاہے عزت۔ اتنا ہی نہیں، وہ ارذل یعنی جس کی کوئی وقعت نہیں اس کو بھی افضل کر سکتا ہے، اور یہ ساری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سوال نمبر 6، مردے کو جلانا سے کیا مراد ہے؟ نظم میں ایسا ایک اور مصرع ہے، اسے تلاش کیجیے۔ مردے کو جلانا سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے، وہ چاہے کوئی کمزور ہو یا مردہ ہو، وہ کمزور کو توانا اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت چھوٹی بات ہے، اور پوری دنیا چاہ کر بھی کسی کو مردہ سے زندہ نہیں کر سکتا۔ وہ مصرع ہے، افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے۔ آگے سبق میں تلاش اور جستجو دیا گیا ہے۔ تلاش یعنی کہ آپ اس کو کھوجیے، تلاش کیجیے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذیل میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ لفظ گرد آب میں ڈھونڈیے۔ تو یہ 4 آپشن دیا گیا ہے، خدا، دھول، دوسرا، اس وقت یا اس وقت۔ تو میں نے اسے گرداب کا
पहले माना बताया आपको, और उसके हम माना जो हैं धूल, वो मैंने आपको तशरीह किया, बताया, एक्सप्लानेशन किया है। गर्दाब असल में पानी के भंवर को कहते हैं, इसका मीनिंग समझ लीजिए। गर्दाब असल में पानी के भंवर को कहते हैं, लेकिन धूल का भंवर भी बनता है जिसे गर्दबाद या धूल का बगोला कहते हैं। इसलिए माना बिल्कुल एक जैसे नहीं है, लेकिन तस्वीर या हालत घूमता हुआ चक्कर की वजह से मिलते जुलते समझे जा सकते हैं। तो दूसरा इस किताब में है वुसअत मेरी बयान की। नज़म से ऐसे मिसरे लिखिए जिनमें ज़ेल का मफ़हूम हो। तो गरीब अमीर सब तेरे बंदे हैं, इसके बारे में तो इस किताब में नहीं है। तो तू सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, ये भी इस मुनाजात में नहीं है। ये तीसरा नंबर जो है, तू टूटे हुए दिलों की हिम्मत बंधाता है, इसके बारे में मैंने आपको इस जो किताब में है उसको मैंने लिख दिया है, लूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला, ये आपका उससे मिलता जुलता है। और तू पूरी दुनिया पर मेहरबान है, फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, ये आप इसे लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ, क्या हम यह कर सकते हैं, आपकी जो आपने जो सीखा है उसके बारे में ये आपसे सवाल किया जा रहा है। नंबर 1, मैं मुनाजात के कोई 4 अशआर बना सकती हूँ, हाँ या नहीं। आपने जो सीखा है उसके ऊपर आपको ये मुनाजात के 4 अशआर याद कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। नंबर 1 है, ऐ खुदा तू ही हमारा सहारा है, तू ही सबका पालने वाला है, एक शेर हो गया। दूसरा शेर है, हमको इल्म की दौलत अता कर, हमें नेकी की राह दिखा कर। नंबर 3 है, हर मुश्किल में तू मददगार है, तू ही सबसे बड़ा परवरदिगार है। नंबर 4, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से दुआ करते हैं। तो ये आपको याद करना होगा, और इसको बहुत ही आसान है, जो आम लफ्ज़ों में हम दुआ जो करते हैं उसी तरीके से ये आपको याद कर लेना है। नंबर 2 में है, मैं मुनाजात के 2 अशआर की तशरीह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हाँ या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, आइए हम लोगों ने पढ़ा है, ज़रूर कर सकते हैं हम लोग। परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। इसकी तशरीह आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम सबसे आला, सबसे बुलंद मर्तबा वाला तू ही है, दोनों आलम में दोनों जहां में तेरा कोई बराबरी का नहीं है। शायर पहले मिसरे में अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहा है। बहुत ही आसान अल्फाज में आप इसे 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। दूसरा शेर में शायर लिखता है, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमज़ोर हो या कवी हूँ सबको तेरा सहारा। इसका तशरीह होगा, ऐ मेरे अल्लाह, ज़रूरत को पूरा करने वाला, मदद करने वाला तू ही है सबका, चाहे कमज़ोर हो या कवी हो, तेरा ही सहारा है। तो आप ये 2 शेर का तशरीह आपको याद करना है। तो ये 2 शेर का आप तशरीह आराम से अपने लफ्ज़ में, अपने अल्फाज में से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए आगे बताता हूँ मैं। इसमें तीसरा जो है, मैं अल्लाह ताला का कुछ नाम बता सकती हूँ, हाँ या नहीं। बिल्कुल बता सकते हैं। अल्लाह का नाम तो आप सभी को याद भी होगा, लेकिन इसे भी मैं आपको बता दिया है ताकि आप अगर याद नहीं है या आप लिखना नहीं जानते हैं तो इससे देखकर याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। रहमान, ये अल्लाह का नाम है। रहीम, ये अल्लाह का नाम है। करीम, ये अल्लाह का नाम है। सत्तार, ये अल्लाह का नाम है। गफ़्फ़ार, ये अल्लाह का नाम है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप इतना भी लिख देंगे तो आप जो है
کہ آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار وغیرہ۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ سرگرمی یعنی آپ اس سبق سے آپ نے کیا کیا سیکھا، تو یہ اس کا جو مضمون ہے مناجات، اس میں جو ہے کہ کیسا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اپنے گارجین سے، اپنے استاد سے، اپنے جاننے والوں سے پتہ لگانا چاہیے اور اس کے بارے میں جاننا چاہیے تاکہ ہم آگے جان سکیں۔ تو گرداب میں نے پہلے ہی بتایا، گرداب اصل میں پانی کے بھنور کو کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ گرداب اس وقت بنتا ہے جب پانی تیزی سے گھوم کر چکر بنانے لگتا ہے ندیوں میں اور دریاؤں میں۔ اس طریقے سے یہ گرداب بنتا ہے جب پانی کا دھار بہت تیز ہوتا ہے اور پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کیا ہے کہ ایک جگہ گھومنے لگتا ہے۔ دوسرا سوال میں سرگرمی میں دیا ہوا ہے کہ اپنے استاد سرپرست سے معلوم کیجیے کھوئی ہوئی عظمت سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ کھوئی ہوئی عظمت سے مراد شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو شان تھی، جو رتبہ تھا، جو ایمان تھا، وہ لوٹا دے تاکہ اس دنیا میں پھر سے ایک بار امن و امان قائم ہو۔ یہ بہت ہی اچھے انداز میں نے تیار کیا ہے۔ یہ آپ جوں کا تو اگر آپ نے یاد کر لیا، اسے لکھ لیا، تو جتنا نمبر ہوگا اتنا نمبر آپ کو 100% مل جائے گا۔ چلیے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں۔ السلام علیکم۔